اپنی مونچھوں کو کاٹنا، اپنی مونچھوں کو کاٹنا۔ قص کے متعلق سمجھیے کہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا مونچھوں کو کاٹنا، تو بعض روایات میں قص الشارب کا لفظ آتا ہے اور بعض روایات میں احفاء الشارب کا لفظ آتا ہے۔ احفاء کا لفظ بھی آیا ہے اور قص الشارب کا لفظ بھی آیا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے مونچھوں کو کاٹنا۔ احفاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مونچھوں کو اتنا کاٹنا کہ بالکل اصول سے، یعنی کہ بالوں کو جڑوں سے کاٹنا، بالکل قریب کر کے، اس کو کہتے ہیں احفاء الشارب۔ اور قص الشارب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قص الشارب کا مطلب ہوتا ہے مونچھوں کو چھوٹا کرنا، کینچی کے ساتھ کاٹ دینا، وہ چاہے بالکل ساتھ ملا کے کاٹیں چاہے اوپر سے کاٹیں، یعنی ہونٹ ظاہر کریں، قص کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور احفاء کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کر کے ذرا، یعنی بالکل اصول کے ساتھ بالوں کے جڑوں تک جا کر کے اس کو کاٹنا۔ دونوں طریقے سے روایات میں آیا ہے، تو گویا کہ اس کو یعنی اوپر سے بھی کاٹا جا سکتا ہے اور اس کا بالکل مبالغہ یوں کیا جائے کہ بالکل جڑوں سے اس کو کاٹ دیا جائے، دونوں طریقے سے یہ بات جائز ہے۔ مالک بن انس رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بالوں کا حلق نہیں کرنا چاہیے، مونچھوں کا حلق نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ فرماتے یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جمہور حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ بھئی اگر ان کو اچھے طریقے سے کاٹ دیا جائے تو چونکہ احفاء کا معنی ہوتا ہے اچھے طریقے سے صاف کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کاٹا جا سکتا ہے، اس میں مبالغہ کیا جا سکتا ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، تو اس میں مونچھوں کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے اور حلق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل اس کا مقصد کیا تھا مونچھوں کو صاف کرنے کا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ ہونٹ، یہ مونچھیں جو ہیں یہ پانی میں، کسی مشروب میں، دودھ ہے، چائے ہے، اس کے اندر یہ مونچھیں داخل نہ ہو جائے، تو اس کی وہ جو ضرورت ہے وہ تب بھی پوری ہو سکتی ہے کہ سامنے سے مونچھوں کو صاف کر دیا جائے اور مونچھیں چھوٹی کر لی جائیں، تو یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے جس وجہ سے مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اس کو فطرت کہا ہے، یعنی اسلام کے آنے سے، اسلام کے حکم نازل ہونے سے پہلے بھی یہ انسانوں کی فطرت میں داخل تھا کہ مونچھوں کو کاٹتے ہیں، تو گویا کہ ایک فطری عمل ہے، اس کے اوپر تو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی مونچھیں اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کی مونچھیں اس کے منہ کے اوپر داخل، منہ کے اندر داخل ہو رہی ہیں اور منہ چھپ رہا ہے اس کا، تو یہ بد فطرت ہے، یہ تو فطرت کے بھی خلاف کام کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ تو بعض لوگ ایسے بد فطرت ہو جاتے ہیں کہ مونچھوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فطرت کے اندر داخل ہے، تو آپ اپنی فطرت پر رہو۔ تو گویا کہ اس کو کاٹنا دونوں طریقے سے جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سبالتین کو چھوڑ دیتے تھے، سبالتین کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ سبالتین کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ کنارے میں دائیں بائیں یہ مونچھیں ادھر لمبی داڑھی کے ساتھ ملا دیتے تھے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبالتین کو چھوڑتے تھے۔ کتب احادیث میں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ سبالتین کو چھوڑتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اکثر صحابہ کرام سبالتین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر دوسرے صحابہ کرام بھی یہ کرتے ہوتے تو پھر صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہ ہوتا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ صحابہ کرام سبالتین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اگر ان سبالتین کو چھوڑ دیا جائے تب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے طریقے کو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ لیکن یہ سامنے سے صاف کرتے تھے، یعنی یہ چیزیں جو پانی کے اندر پڑتی ہیں، کسی مشروب میں کھانے کے ساتھ مل جاتی ہیں، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو صاف کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کو صاف کرنا چاہیے۔ باقی زیادہ قصر کریں یا احفاء کریں، دونوں اختیار ہیں، دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔